آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز انڈیا، جو آپ کو رکھے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیا طریقہ، ہر نئے طریقے کو بدعت قرار دیا ہے اور اپنی امت کو اس کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ سنت جنت میں لے جانے والا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اور بدعت نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت اور ہمارے دین میں کسی کی طرف سے اضافے کی گنجائش اور جگہ نہیں ہے۔ علماء نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی ہے، آپ اگر اسے یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان رہے گا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ سنت جو نبی کا طریقہ ہے یہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، ہر شہر میں ملے گا، ہر ملک میں ملے گا، ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ سنت ہے۔ اور اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ چیز کسی ایک علاقے میں پائی جائے گی، کسی ایک شہر میں پائی جائے گی، دوسری جگہ آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جہاں جس شخص نے ایجاد کیا ہے یہ عمل وہیں تک رہے گا، دوسری جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بدعت کی پہچان۔ سنت کی پہچان یہ کہ وہ پوری دنیا میں وہ طریقہ آپ کو ملے گا، اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ طریقہ اور وہ عمل آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا، ایک مخصوص علاقے میں، کسی مخصوص شہر میں، کسی مخصوص جگہ پر ملے گا۔ تو ہمارا یہ دین 1400 سال نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہ دین چلا آ رہا ہے۔ میں اپنے برادران وطن کو اور دوسرے لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیے، آپ اسلام کو سمجھیے۔ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اللہ نے اسے جو فطرت عطا کی ہے عین اسی فطرت کے مطابق اللہ پاک نے ہمیں یہ دین عطا کیا ہے۔ آپ اگر اسے پڑھو گے، دیکھو گے، سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عمل دل لگتا ہے، یہ عمل ایسا ہے جسے عقل قبول کرتی ہے، جسے دل قبول کرتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے قانون نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہمارے سنویدھان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہے، وہ جس مذہب کو اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تعلیم لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے، درسگاہیں، مدارس، مکاتب قائم کر سکتا ہے۔ ہمارے سنویدھان نے ہمیں اس کی اجازت دی، تو یہ دین ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور یہ آدھا ادھورا دین نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ میری یاد رکھیے کہ ہمارا یہ دین ایسا ہے کہ جو اپنے ہر ماننے والے کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کیجئے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کرے۔ دوسرے مذاہب میں یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پابندی ہے کہ بس یہی لوگ مذہب کی بات کریں گے، مذہب سیکھیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی نیچی ذات کے شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے کان میں دین کی بات چلی گئی ہے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ یعنی مذہب اور مذہب کی تعلیم ایک مخصوص طبقے کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس بات کا حکم ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا علم حاصل کرے، یعنی اسے لازم قرار دیا گیا۔ یہ آرڈر ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم جاننے والوں سے پوچھو، معلوم کرو، وہ علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ آج عید کا یہ موقع ہے۔ ہماری عید کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم مہینہ بھر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی تابع داری کرتے، روزہ رکھتے۔ روزہ رکھنا آسان کام نہیں ہے،
لیکن ہم مسلمان بچپن سے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے روزہ سردی کا ہو، گرمی کا ہو، بارش کا ہو، ہر موسم میں ہم روزہ رکھ لیتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بچپن سے روزہ رکھتے رہے، تو روزہ رکھنے کی ہماری عادت ہے۔ ورنہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے اس طرح روزہ رکھنا مشکل ہے۔ ہمارا روزہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک نہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، نہ ہم کوئی چیز پیتے ہیں، اور نہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم کرتے، یعنی کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے قربت اور تعلق سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور وہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ جب یہ روزہ ہم دن میں رکھتے ہیں اور رات کی نماز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، ہم رات میں 1.5-2 گھنٹہ اللہ کی عبادت نماز کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ پورا مہینہ اس طرح عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب عید کا چاند دکھتا ہے تو آج کا دن عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے سے ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، اور فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ یہ کھانے کا، پینے کا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشگوار ماحول میں وقت گزارنے کا نام عید ہے۔ آج کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، آج کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے ہماری شریعت نے۔ تو یہ مہینے بھر کی عبادت و ریاضت کے بعد یہ دن اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور رمضان کے روزے اللہ پاک کی تابعداری، اللہ پاک کی فرما برداری کا مزاج عطا کرتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اور صبح صادق یعنی صبح 5 بجے سے لے کر کے شام کے 7 بجے تک کھانے پینے سے ہم رکے رہتے ہیں۔ ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، تو اکیلے میں بھی ہم کھاتے نہیں ہیں، اکیلے میں بھی ہم سخت پیاس کی شدت اور حالت میں ہوتے ہیں تو بھی ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ ایک کسی مسلمان کو آپ دن کے وقت کہو کہ میں تمہیں 500 روپیہ دیتا ہوں تم پانی پی لو، 5000 روپیہ دیتا ہوں تم پانی پی لو، 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں تم پانی پی لو، وہ تیار نہیں ہوگا۔ بڑی سی بڑی رقم آپ دے کر کے اس سے یہ کہو کہ تو روزے کی حالت میں ہے، یہ کھا لے، یہ پی لے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ہم تنہائی میں بھی صرف اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے خوف کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عید کا دن ہے جو مہینے بھر کی ریاضت کے بعد آتا ہے، اور اس دن کے تعلق سے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ جب یہاں آپ آؤ گے تو مہینے بھر کی جو عبادت، ریاضت، محنت کی ہے اللہ اس کا صلہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اور بقرعید کی نماز کبھی بلا عذر آپ نے مسجد نبوی میں نہیں پڑھی، آپ بستی سے باہر جا کر کے عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم کھلے میدان میں آئے ہیں، یہاں مسجد نہیں ہے، اس لیے جو لوگ مسجدوں میں عیدین کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہاں، جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ شہر کی کسی بڑی مسجد کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے، جو زیادہ بوڑھے، ضعیف اور بیمار لوگ ہیں وہ وہاں پر عید کی نماز پڑھیں، اور جن کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، انہیں مسجد میں عیدین کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام مسجد کے ذمہ داران کو جن کی مسجدوں میں عیدین کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، آپ ذمہ دار ہو، آپ نبی کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ تم مسجد کے ذمہ دار تھے اور نبی کے طریقے کے خلاف مسجد میں نماز عید ادا کی جا رہی تھی اور تم نے منع نہیں کیا، تم نے روکا نہیں، کل قیامت کے دن ٹرسٹیوں سے اس کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ آج رمضان میں ہمیں مشق کرائی گئی اللہ کے احکامات کی تابع داری کی کہ جلوت میں ہو خلوت میں ہو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارے کہ تنہائی میں ہو تو اللہ کے احکامات کی تابع داری و پاسداری، اور جلوت میں ہو لوگوں کے درمیان میں ہو تو بھی اللہ کے حکموں کی تابع داری۔ آج ہماری شریعت نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ کسی دین دھرم میں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین اور دھرم کے خلاف کرتے